عبداللہ بن مبارک یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور مجتہد بھی ہے اور امت کے بہت بڑے محدث بھی ہیں. یعنی حضرت عبداللہ بن مبارک مجمع البحرین ہے. ولیوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو ولایت میں بھی حضرت عبداللہ بن مبارک کا نام آتا ہے. بہت بڑے ولی بھی تھے. جب امت کے مجتہدین کا ذکر ہوتا ہے, فقہاء کا ذکر ہوتا ہے, تو وہاں بھی حضرت عبداللہ بن مبارک کا نام آتا ہے. اور جب محدثین حدیث کی خدمت کرنے والے علماء کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں بھی سر فہرست حضرت عبداللہ بن مبارک کا نام آتا ہے. امت کے مسلمہ امام, مجتہد, فقیہ, محدث اور ولی. آپ سے کسی نے سوال کر لیا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز جو کہ اس امت کے پہلے مجدد ہیں لیکن صحابی نہیں ہیں, بہت بڑے اللہ کے ولی تھے, اور آپ کا جو عہد خلافت تھا, علماء فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا خصوصی فیضان حضرت عمر بن عبد العزیز کو حاصل ہوا. آپ کے عہد خلافت میں چاروں خلفاء کے ادوار کی یاد تازہ ہو گئی تھی. آپ نے اسلام کو عروج بخشا اور تجدیدی خدمات سر انجام دی, اور آج تک امت حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کا حق ادا نہ کر سکی, اس احسان کو چکا نہ سکی. اتنا بڑا مقام ہے. ان کے بارے میں سوال ہوا حضرت عبداللہ بن مبارک سے کہ یہ بتائیے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز, جن کو امیر المومنین بھی کہا جاتا ہے, جو امت کے پہلے مجدد ہیں, جنہوں نے خلفائے راشدین کا فیضان لیتے ہوئے امت کی ہر اعتبار سے اصلاح فرمائی, فلاح و بہبود کے اعتبار سے, عقائد کے اعتبار سے, فتنوں کا کلا کما کرنے کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے اس امت کو, اسلام کو فائدہ پہنچایا. عمر بن عبد العزیز افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ افضل ہے؟ یہ سوال ہوا حضرت عبداللہ بن مبارک سے. اب تک کی جو میں نے تفصیل آپ کے سامنے ذکر کی, ایک باشعور سمجھدار مسلمانوں کا بچہ بھی کہے گا کہ چونکہ حضرت امیر معاویہ حضور کے صحابی ہے, لہذا یقیناً قطعاً حضرت امیر معاویہ کا مرتبہ حضرت عمر بن عبد العزیز سے افضل ہے, کیونکہ وہاں صحابیت ہے, یہاں صحابیت نہیں ہے. اور علماء فرماتے صحابیت وہ شرف ہے جس کے مقابل کسی فضیلت کو پیش نہیں کیا جا سکتا. نبوت اور رسالت کے بعد سب سے بڑی فضیلت صحابی ہونا ہے. اس کے بعد جو فضیلتیں, مجتہد ہونا, فقیہ ہونا, مفسر قرآن ہونا, عالم دین ہونا, مفتی اسلام ہونا, قاضی اسلام ہونا, صوفی ہونا, مجدد ہونا, مقرر ہونا, مصنف ہونا, محدث ہونا, متکلم ہونا, صوفی ہونا, یا امت کا ایک باشرع اور متقی مسلمان ہونا, یہ ساری فضیلتیں بعد میں ہیں. ان سب سے برتر اور افضل جو فضیلت ہے وہ صحابی رسول ہونے کی فضیلت ہے. لیکن سوال ہوا تھا حضرت عبداللہ بن مبارک سے, سوال بڑا بظاہر جواب اس کا بالکل آسان ہے کہ ون لائنر جواب ہے کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہے. لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مبارک نے جو جواب ارشاد فرمایا, آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ایمان کو جلا ملے گی, اور آپ کے دل میں جو, سینے میں جو دل ہے وہ صحابہ کی عظمت سے جھوم جائے گا. انشاءاللہ کچھ ہوگا نہیں, وہ دل کا دورہ نہیں پڑے گا, وہ دوسروں کو پڑتا ہے, سنی کو نہیں پڑتا. انشاءاللہ ایمان کو جلا ملے گی کہ صحابیت کی عظمت کو جب بیان کیا جاتا ہے بڑی بڑی امت کی شخصیات کے مقابلے میں, تو پھر ہمارے اکابرین الفاظ اور ورڈنگ کیسی لاتے ہیں. جواب بہت آسان تھا کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہے, لیکن جواب سنیں. مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ تعالی نے مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں ایک شخص نے از عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ پرسید, کسی شخص نے حضرت عبداللہ بن مبارک امت کے اتنے بڑے مجدد, فقیہ اور اتنے بڑے محدث عبداللہ بن مبارک سے سوال کیا, پوچھا. سوال کیا تھا؟ فرمایا, سوال کرنے والے نے عرض کی, اے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ, ایہما افضل معاویہ ام عمر بن عبد العزیز. اے عبداللہ بن مبارک, امت کے امام, امت کے فقیہ, محدث اور مجدد اور اتنے بڑے ولی, آپ سے سوال یہ ہے کہ ان دونوں حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عبد العزیز میں افضل کون ہے, مرتبہ بڑا کس کا ہے؟ مجدد صاحب فرماتے ہیں در جواب فرمودہ. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سائل کے جواب میں ارشاد فرمایا. اب وہ الفاظ کیسے ہیں؟ سبحان اللہ, جو عربی زبان سمجھتے ہیں وہ اس عبارت کا لطف لیں گے. میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ترجمہ بھی بیان کروں گا. عبداللہ بن مبارک نے سوال کا جواب ارشاد فرمایا کہ الغبار الذی دخل انف فرسی معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ کا مقام و مرتبہ کیا پوچھتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ نے جب نبی کریم علیہ السلام کی معیت میں راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو کر راہ خدا میں قتال کیا تو حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک اور نتنوں میں جو غبار گیا تھا وہ غبار بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے، بہتر ہے۔ کہاں کی تشبیہ ہے؟ سیدھا سیدھا جواب یہ تھا کہ امیر معاویہ افضل ہے، لیکن مقام بتانا کہ بعض والوں کو صحابہ سے کوئی نسبت حاصل نہیں ہے، یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل معاویہ ہے، یہ ان کے گھوڑے کو تشبیہ دے دے۔ فرمایا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی معیت میں جب راہ خدا میں قتال اور جہاد کیا، اس دوران حضرت معاویہ کے گھوڑے کے نتنوں میں جو غبار گیا تھا، حقیقت کے اعتبار سے افضلیت اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ بھی امت کے پہلے مجدد امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں حضور کے صحابہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔